بنو امیہ سے جب وہ تخت پر براجمان ہوا یزید ملعون، امام حسین علیہ السلام اور خانوادہ اہل بیت کی شہادت کے 1 سال کے بعد جب مدینہ المنورہ میں لشکر کشی ہوئی، کامیاب ہو گئی، تو یزید کو پیغام بھیجا گیا۔ مسلم بن عقبہ اس کا کمانڈر تھا، اس نے مسلم بن عقبہ کو خوش ہو کر خط لکھا، اس نے کہا کہ میں تم سے راضی ہوں مسلم بن عقبہ، 3 دن کے لیے مدینہ تم پر حلال ہے، جس عورت سے چاہو تم صحبت اختیار کرو، جس کا مال چاہو تم لوٹو، 3 دن کے لیے ہمارے آقا کا شہر، اس کی حرمت پامال ہوتی رہی۔ حضرت سعید بن مسیب تابعی وہ فرماتے ہیں کہ میں مسجد نبوی شریف میں تھا جب یزید کا لشکر آیا، اور اس بدبخت کے لشکر نے، اس کی فوج نے اپنے گھوڑے مسجد نبوی شریف کے اندر لا کر باندھے، تو میں چھپ کر، کہتے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، صحابی رسول بزرگ ہو چکے تھے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور عمر کے آخری حصے میں ان کی بینائی چلی گئی تھی، ان بدبختوں نے ان کا لحاظ نہیں کیا، ان کی داڑھی لیش مبارک کھینچ کر ان کو مارا۔ تو کہتے میں نے جب دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جلیل القدر صحابہ کرام کا یہ لحاظ نہیں رکھ رہے کہ میں تو تابعی ہوں، مجھے تو چھوڑیں گے نہیں، تو میں چھپ کر ایمان بچانے کے لیے، جان بچانے کے لیے منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نیچے میں نے 3 دن قیام کیا، اور کہتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر کرم ہوئی کہ 3 دن بغیر کچھ کھائے پیے بھی میری زندگی چلتی رہی، اور کہتے ہیں 3 دن تک چونکہ اذان معطل کر دی تھی یزید کی فوج نے، بدبختوں نے، مسجد نبوی شریف میں اذان نہ ہو سکی 3 دن تک، 62 ہجری کا وہ تاریخ سال تھا، مگر واللہ باللہ اس ذات کی قسم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، تابعی رسول فرماتے ہیں کہ مجھے ہر نماز کے وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ اطہر سے ہلکی ہلکی اذان کی آواز آتی، ہلکی ہلکی جماعت کی آواز آتی، وہ وقت جب اس زمین کے اوپر انسانوں کے لیے اذان دینا بند کر دیا گیا تھا، میرے آقا کی مسجد نبوی شریف میں جماعت معطل کر دی گئی تھی، اس وقت بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے شہر کا، اپنی مسجد کا دفاع فرمایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، صدق اللہ مولانا العظیم، صدق رسولہ النبی المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ جل مجدہ کا جتنا بھی شکر ادا کرے وہ کم ہے کہ جس کی توفیقات اور عنایات کے سبب ہم آج ٹیم جبین اسلام کے 56 منتھلی یوتھ سیشن میں جمع ہوئے، اور اس پاک ذات نے ہمیں اپنا اور اپنے حبیب محتشم سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر بابرکت کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس دعا کے ساتھ ہم آج کی اس نشست کا باقاعدہ آغاز کریں گے کہ چونکہ پچھلے جمعہ کو ہمارے جنرل سیکرٹری ٹیم جبین اسلام راشد مقبول بھائی کے والد گرامی کا قضاء الہی سے انتقال ہوا، خالق کائنات اپنے محبوب محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حسین زلفوں کے صدقے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین پاک کے صدقے اور آقا دو جہاں سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصی رحمت کے صدقے، رمضان المبارک کی ان بابرکت لمحات کے صدقے ان کی مغفرت فرمائے اور ان کی قبر کو جنت کے باغات میں سے ایک باغ بنا دے، آمین۔ گزشتہ ایام اللہ رب العزت نے سعادت نصیب فرمائی، حرمین شریفین میں قیام کی، تو مدینہ المنورہ میں جب خالق کائنات نے قیام کا موقع عطا فرمایا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اجازت سے مسجد نبوی شریف کے وہ پر نور لمحات ان کا ایکسپیرینس ملا، تو وہاں پر واپسی سے قبل ایک خواہش تھی جو کہ دل میں بہت زیادہ امڑ رہی تھی کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے اب واپسی کا وقت آ چکا ہے، اور ہم نے تو ہمارے پلے تو کچھ نہیں ہے، اور فقیر نے تو نہ جانے کتنے گناہ کیے ہیں اور کتنی نہ جانے بے ادبیاں ہو گئی ہوں گی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس کے لیے، کوئی تحفہ ہی میں اس کا ارینجمنٹ نہیں کر سکا، تو اپنے آقا ہی کی بارگاہ میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرض گزار ہوا، فریاد پیش کی کہ یا رسول اللہ سلام علیک۔ جمعہ کا دن تھا، اور نماز جمعہ کے بعد مسجد نبوی شریف کے پرانے احاطے میں جو کہ چھتریوں کے نیچے وہاں پر اوپن ایریا ہے، تو وہاں پر بیٹھا ہوا تھا، اور آنسو جو تھے وہ بہہ رہے تھے کہ آقا حضور اب تو جانے کا وقت آ چکا ہے، اور آپ کی بارگاہ کے لیے آپ کا یہ عاجز سا امتی فقیر کوئی تحفہ آپ کی بارگاہ کے لیے حاضر اس کے ساتھ نہیں ہو سکا، حاضر نہیں کر سکا، تو آقا آپ ہی کوئی بندوبست فرما دیں، اپنے تحفے کے لیے آپ ہی کوئی احسان فرما دیجیے، اپنی بارگاہ سے کوئی خیرات عطا فرما دیں۔ تو وہاں پر بیٹھے ہوئے پھر ایک نعتیہ کلام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے عطا ہوا، تو وہ نعتیہ کلام میں آپ کے سب کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا، اور اسی سے اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے آج۔ تو اس کا آغاز کچھ یوں ہوا کہ کوئی مثل نہیں ہے آپ کا،
یا رسول اللہ سلام علیہ، وہ چونکہ کیفیات ایسی ہوتی ہیں، احوال ایسے ہوتے ہیں کہ اس وقت بندہ ساری دنیا و ما فیہا کو بھلا کر وہاں بیٹھا ہوتا ہے اور آنکھیں بند ہوتی ہیں، آنکھوں سے آنسو رواں ہوتے ہیں، اور فقط حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کا خیال اور وجدان بس انسان کے دل و دماغ میں ہوتا ہے۔ تو لکھا کچھ یوں کہ کوئی مثل نہیں ہے آپ کا کل جہاں میں، کوئی مثل نہیں ہے آپ کا کل جہاں میں، ہر کسی کو مل رہی ہے خیرات آپ کی اس مقام میں۔ مکان لا مکان وہ ہے جہاں خدا تعالیٰ کا اس کا قیام ہے، وہ تو گویا ہر جگہ پر ہے، وہ تو اس جگہ پر بھی ہے جہاں جگہ کا بھی ابھی کسی کے گمان میں نہیں ہے، وہ تو ہر جگہ ہے، تاہم لا مکان اس کا بسیرا ہے، اس کا ڈیرا ہے۔ اور شب معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس نے اپنے محبوب محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لا مکان بلایا اور بلا حجاب اپنا دیدار عطا فرمایا۔ تو لا مکان کی سیر آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا مخلوقات میں کسی کو نصیب نہیں ہو سکی۔ تو اس سبب سے پہلا جو مطلع تھا وہ کچھ یوں لکھا کہ کوئی مثل نہیں ہے آپ کا کل جہاں میں، ہر کسی کو مل رہی ہے خیرات آپ کی اس مقام میں، آرام فرما ہے صدیق و فاروق اپنے آقا کے دامان میں، آرام فرما ہے صدیق و فاروق اپنے آقا کے دامان میں، اور مہک رہے ہیں ذوالنورین و حیدر بھی اسی گلستان میں، مہک رہے ہیں ذوالنورین و حیدر بھی اسی گلستان میں۔ حضرت ذوالنورین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر انور اگرچہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احاطہ میں نہیں ہے، تاہم چند قدموں کے فاصلے پر جنت البقیع میں ہے، اور حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کا روضہ اطہر تو نجف میں ہے، تو وہ مدینۃ المنورہ میں تو نہیں ہے، مگر مہک رہے ہیں ذوالنورین و حیدر بھی اسی گلستان میں۔ اور کروڑوں سلام سیدہ کی چوکھٹ پر، کروڑوں سلام سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، کروڑوں سلام سیدہ کی چوکھٹ پر کہ مسکن ہے آپ کا جنت البقیع کے میدان میں، کروڑوں سلام سیدہ کی چوکھٹ پر کہ مسکن ہے آپ کا جنت البقیع کے میدان میں، اور ساتھ ہی جلوہ افروز ہیں شبیہ مصطفیٰ، ساتھ ہی جلوہ افروز ہیں شبیہ مصطفیٰ تکتے تھے صحابہ جنہیں آقا کے گمان میں، ساتھ ہی جلوہ افروز ہیں شبیہ مصطفیٰ تکتے تھے صحابہ جنہیں آقا کے گمان میں۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام سیدہ کائنات کے بڑے لخت جگر، آپ کا چہرہ اقدس، آپ چہرہ اقدس سے لے کے سینہ اقدس تک حضور علیہ السلام کی شبیہ تھے۔ تو جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہو گیا، پردہ فرما گئے، تو صحابہ اکرام آرزو کرتے تھے کہ ہم امام حسن مجتبیٰ کو اور امام حسین علیہ السلام کو اکٹھا دیکھ لیں تو آرزو دیدار مصطفیٰ ہماری پوری ہو جائے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو کروڑوں سلام سیدہ کی چوکھٹ پر کہ مسکن ہے آپ کا جنت البقیع کے میدان میں، ساتھ ہی جلوہ افروز ہیں شبیہ مصطفیٰ تکتے تھے صحابہ جنہیں آقا کے گمان میں۔ اور پھر ایک دو دن کے بعد مسجد نبوی شریف میں ظہر کا وقت تھا، تو وہاں پر اب تڑپ تھی، ایک خیال تھا اپنے مرشد کا، اپنے شیخ کا، حضور غوث الورا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور دل میں خیال تھا کہ حضور غوث الورا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی کوئی ذکر ہو جائے اس کلام میں، تو آقا آپ کے غلام ہیں، آپ کے محب ہیں، آپ کے محبوب بھی ہیں، تو ذرا ان کا بھی کوئی ذکر عطا فرما دیجیے۔ یقین جانیے ابھی ظہر کی جماعت شروع نہیں ہوئی تھی، اذان کے بعد خیال کیا، فریاد پیش کی، اور آقا کی بارگاہ سے یہ شعر عطا ہوا کہ بلال حبشی ہوں اویس کرنی ہو یا کہ عبد القادر ہوں جیلان میں، بلال حبشی ہوں اویس کرنی ہو یا کہ عبد القادر ہوں جیلان میں، ہو گئی ضم ہر ایک عاشق کی صدا، ہو گئی ضم ہر ایک عاشق کی صدا امام حضرت بلال کی آذان میں، ہو گئی ضم ہر ایک عاشق کی صدا حضرت بلال کی آذان میں۔ اور جو نہیں مانتے ساقی کوثر کی عنایتوں کو، جو نہیں مانتے ساقی کوثر کی عنایتوں کو، جام کوثر، حوض کوثر، تو آقا علیہ السلام جام پلانے والے ساقی ہیں، تو جو نہیں مانتے ساقی کوثر کی عنایتوں کو ہیں ابھی ناقص وہ اپنے ایمان میں، جو نہیں مانتے ساقی کوثر کی عنایتوں کو ہیں بھی ناقص وہ اپنے ایقان میں، یقین میں، ایقان میں، چونکہ واللہ یوتی ہے گر توکل میں،
تو انما انا قاسم ہے شامل ہمارے ایمان میں۔ یہ ٹیکنیکل صحیح بخاری کی حدیث مبارکہ سے مصرع لیا کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ واللہ یؤتی انما انا قاسم، عطا اللہ کرتا ہے مگر تقسیم صرف اور صرف میرے ذریعے کرواتا ہے، تقسیم صرف اور صرف در مصطفیٰ سے ہوتی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو جو نہیں مانتے ساقی کوثر کی عنایتوں کو ہیں ابھی ناقص وہ اپنے ایقان میں، چونکہ واللہ یؤتی ہے اگر توکل میں تو انما انا قاسم ہے شامل ہمارے ایمان میں۔ اور آخر آ گیا ہے وقت اب ہجر کا، آخر آ گیا ہے وقت اب ہجر کا، اور دل مچل رہا ہے آپ کے سائبان میں۔ یہ آخری دن کی شعر عطا ہوا، آخر آ گیا ہے وقت اب ہجر کا اور دل مچل رہا ہے آپ کے سائبان میں، ہمراہ ہے فقط یہ کلام محبت، ہمراہ ہے فقط یہ کلام محبت، عطا جو اپنے حسن کو کیا ہے مسجد نبوی کے دالان میں، عطا جو اپنے حسن کو کیا ہے مسجد نبوی کے دالان میں۔ اللہ رب العزت ہر مسلمان کو اپنی زندگیوں میں کم سے کم ایک بار اپنے اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در انور کی حاضری کا شرف اور سعادت نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ سو آج کی نشست عشق کی نشست ہے، یہ عشق کو سوز و گداز میں ڈوب کر ہم نے اس گفتگو کو سننا ہے۔ اگرچہ افطار کا وقت قریب ہے تاہم کچھ احادیث مبارکہ میں یہاں پر کوٹ کروں گا، ان سے قبل جو ابتدا میں نے سورۃ البلد کی 2 آیات تلاوت کی، ان کی سعادت حاصل کی، اس کو میں یہاں پر کچھ ایکسپلین کر کے پھر آگے بڑھوں گا۔ تو آپ نے سنا خالق کائنات نے ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بہذا البلد، میرے حبیب سلام علیک قسم ہے اس شہر مکہ کی، باری تعالیٰ تو اس شہر مکہ کی قسم فرماتا ہے، قسم اٹھاتا ہے، قسم کھاتا ہے اس سبب سے کہ تیرا حرم ہے اس شہر میں، بیت اللہ ہے تیرا گھر ہے۔ وہ فرماتا ہے نہیں میرے حبیب سلام علیک اپنی امت سے بھی فرما دیجئے اور تمام بنی نوع انسان سے بھی فرما دیجئے کہ اگرچہ میرا حرم ہے، بیت اللہ ہے، میرا گھر ہے اس شہر میں، مگر اس سبب سے قسم نہیں کھاتا، بیت اللہ کے سبب سے۔ مقام ابراہیم ہے اس سبب سے بھی قسم نہیں کھاتا، حتیم ہے اس سبب سے بھی قسم نہیں اٹھاتا، صفا و مروہ کے شعائر اللہ جن کو قرآن میں فرمایا اللہ رب العزت نے کہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانیاں شعائر اللہ، مگر اس سبب سے بھی قسم نہیں اٹھائی۔ تو باری تعالیٰ تو پھر جو قسم کھاتا ہے کس سبب سے، تیری قسم کا وجہ، اس کی ذریعہ کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ تو اگلی آیت کریمہ میں ارشاد فرماتا ہے وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، میرے حبیب آپ جو اس شہر میں چلتے پھرتے ہیں بھلا اس کے علاوہ بھی کوئی اور سبب ہو سکتا ہے قسم کھانے کا؟ سو میرے حبیب آپ جو اس شہر میں آپ کا اوڑھنا بچھونا ہے، آپ کا قیام اس شہر میں ہے، آپ کی سکونت اس شہر میں ہے، اس سبب سے اس شہر کی قسم کھاتے ہیں۔ اور جو مفسرین ہیں انہوں نے یہاں پر بڑا ایمان افروز اور محبت بھرا نقطہ اٹھایا، انہوں نے کہا کہ یہ جو شروع میں آیا لا اقسم بہذا البلد، یہ جو لا ہے نا یہ استفہام انکاری میں بھی استعمال ہوتا ہے، یہ عربی لغت کا ایک جو کلیہ ہے، آپ کو زیادہ میں ڈرائی نہیں رکھوں گا، موضوع آگے لے کر چلتا ہوں، بس اتنا سمجھ لیں کہ لا استفہام انکاری، استفہام کہتے ہیں سوال کو اور انکاری کہتے ہیں انکار کو، یعنی سوال بھی ہو اور انکار بھی ہو۔ یعنی مفسرین لکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت اپنے حبیب سے کلام فرماتا ہے کہ اے حبیب ہم اس شہر مکہ کی قسم نہ کھائیں، نہ انکار آ گیا اور استفہام سوال، میرے حبیب اس شہر مکہ کی قسم نہ کھائیں آپ کے ہوتے ہوئے بھی، آپ اس شہر میں ہوں اور ہم اس شہر کی قسم نہ کھائیں، ایسا بھلا کیسے ممکن ہے؟ تو مفسرین نے لکھا ایک اس آیت کا محبت بھرا پہلو یہ بھی ہے، اور پھر ایک اور محبت بھرا پہلو مفسرین نے لکھا کہ یہ جو لا ہے یہ نافیہ کامل بھی ہے، لا کہتے ہیں نہیں کو عربی میں، سو اس کا اگر لا نافیہ لے لیں تو اس کا معنی یہ بنتا ہے میرے حبیب ہم اس شہر مکہ کی قسم نہیں کھاتے، ہم اس شہر مکہ کی قسم نہیں کھاتے، اگر قسم کھائی ہے تو فقط اس سبب سے کہ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، چونکہ آپ یہاں رہتے ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی سبب نہیں ہے شہر مکہ کی قسم کھانے کا۔ سو شہر مکہ کی قسم کھائی کیوں؟ چونکہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چلنا پھرنا دیکھا، اوڑھنا بچھونا دیکھا، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کبھی طائف کے بازاروں میں آنا جانا دیکھا، تو شہر مکہ کی قسم کھائی اپنے حبیب کے سبب سے اور اس کے ذریعے سے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ المکرمہ میں اپنی ولادت باسعادت سے لے کر ہجرت مدینہ تک کا وقت گزارا، اور یہ وقت کم و بیش بنتا ہے 53 برس۔ کتنے؟ 53 برس۔ تو اس کے بعد سے لے کر آج کے دن تک جو سارا عرصہ گزر رہا ہے وہ کہاں گزر رہا ہے؟
وہ مدینہ المنورہ میں گزر رہا. تو سوچئے 53 برس کے قیام کے بعد خالق کائنات نے مکہ کی قسم فرما لی. تو مدینہ المنورہ جو سال ہا سال سے ہزارہ سال سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مسکن ہے، اس شہر کی کیا اہمیت ہوگی اور کیا فضیلت ہوگی خالق کائنات کی بارگاہ. آئیے اب آپ کی توجہ اس طرف دلاتا ہوں کہ مدینہ المنورہ کی فضیلتوں کا عالم کیا ہے، اس کی اہمیت، اور مدینہ المنورہ سے جو محبت ہے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو خود کتنی ہے اور ہم سے کتنی محبت کا تقاضا فرماتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ روایت ہے، اور ام المومنین ہماری ماں سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں، روایت کرتی ہیں کہ میں نے آقا علیہ السلام سے سنا. صحیح بخاری کی جلد نمبر 2 میں حدیث مبارکہ کا نمبر آتا ہے 1790، اور صحیح مسلم کی بھی جلد نمبر 2 میں حدیث مبارکہ کا نمبر آتا ہے 1376. سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی میں نے آقا علیہ السلام کو فرماتے سنا. حضور علیہ السلام نے فرمایا، اپنے دونوں مبارک ہاتھوں کو اٹھا کر دعا فرمائی. فرمایا کہ اللہم حبب الینا المدینہ کحبنا بمکہ. اے باری تعالیٰ، ہم مسلمانوں کو جتنی محبت مکہ سے تو نے عطا فرمائی ہے، مدینہ کی محبت بھی اتنی ہی فرما دے. یعنی جتنی محبت مکہ کی ہے ہمارے دلوں میں، مدینہ کی محبت بھی ہمیں اتنی عطا فرما دے. یعنی مکہ کی محبت کے برابر محبت مانگی. اس کے بعد ایمان افروز 2 الفاظ آنے والے ہیں. فرمایا او اشدہ، باری تعالیٰ دل راضی نہیں ہے، دل راضی نہیں ہے مکہ کی محبت کے برابر محبت پر، بلکہ مدینہ کی محبت کو مکہ کی محبت سے بڑھا دے. او اشدہ، مدینہ کی محبت کو مکہ کی محبت سے بڑھا دے. یہ دعا کون فرما رہے ہیں؟ خود تاجدار کائنات صاحب شریعت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہمارے بہت سے احباب یہ گلہ کرتے ہیں کہ جناب کچھ پاکستانی احباب یا کچھ ترکی کے بڑے ایسے پاکستانی اور ترک شہری بھی ہیں، اور بہت سارے دیگر اسلامی ممالک کے بھی مسلمان ہیں، جو ہر وقت مدینہ مدینہ کرتے رہتے ہیں. یہ مدنی ذوق رکھتے ہیں، ان کو مدینہ سے بڑی محبت اور انسیت ہے. تو مکہ سے ان کی انسیت اور محبت مدینہ سے زیادہ کیوں ہے؟ ان احباب کے لیے یہ نکتہ ہے، اور یہ متفق علیہ روایت ہے صحیح بخاری صحیح مسلم میں کہ بابا ہم تو امتی ہیں، آپ کو ہماری مدینہ سے زیادہ محبت، اس پر اعتراض آپ اٹھاتے ہیں. سوچئے کہ خود تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے شہر اقدس سے کتنی محبت ہے کہ آقا دعا فرما رہے ہیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کہ باری تعالیٰ مدینہ کی محبت کو مکہ کی محبت سے بڑھا دے. پھر اسی طرح ایک اور روایت حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طریق سے، اور یہ بھی متفق علیہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے خود اپنے کانوں سے اپنے آقا کو فرماتے سنا. آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہم اجعل بالمدینہ ضعفی ما بمکہ برکہ. پچھلی حدیث مبارکہ میں کس چیز کا ذکر تھا؟ محبت مدینہ کا ذکر تھا. اس حدیث مبارکہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ کے لیے برکتیں مانگ رہے ہیں، اور فرما رہے باری تعالیٰ جتنی برکت، جتنی نعمت اور جتنی رحمتوں کا نزول تیرا مکہ میں ہوتا ہے میرے مولا، وہ تیرا حرم ہے، مدینہ میرا حرم ہے. مکہ کی برکتوں سے مدینہ کی برکتوں کو 2 گنا فرما دے فئی. یہ دعائے مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ کسی انڈیا پاکستان کے عالم دین کا کلام نہیں ہو رہا، یہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک الفاظ میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں. حضور خود فرما رہے ہیں باری تعالیٰ اللہم اجعل بالمدینہ ضعفی، 2 گنا محبت فرما دے ما بمکہ برکہ، جتنی برکت تو نے مکہ میں نازل فرمائی. پھر اس کے بعد اگلی روایت صحیح مسلم کی میں آپ کو دینے لگا ہوں، یہ بھی جلد نمبر 2 میں آتی ہے. صحیح مسلم کی جلد نمبر 2 میں حدیث کا نمبر آتا ہے 1369. حدیث ہے صحیح. آپ غور کر رہے ہیں کہ ابھی تک ہم صحیح بخاری صحیح مسلم سے باہر نہیں نکلے. جو مستند ترین کتب احادیث ہیں وہ روایت آپ کو یہاں پر کوٹ کر رہا ہوں. تو اس روایت میں آتا ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا باری تعالیٰ اللہم ان ابراہیم عبدک نبیک و خلیلک. باری تعالیٰ ابراہیم جد الانبیاء، جن کی پشت سے کثرت کے ساتھ انبیاء کا نزول، انبیاء کی ولادت ہوئی ہے، تو جد الانبیاء کہلاتے ہیں سبب سے. باری تعالیٰ ابراہیم تیرے بندے بھی ہیں، تیرے نبی بھی ہیں، اور تیرے خلیل بھی ہیں، دوست بھی ہیں، خلیل اللہ. جبکہ میری جہاں تک بات ہے آقا علیہ السلام اب اپنے حوالے سے بیان فرما رہے ہیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں. تاجدار کائنات اپنا تعارف اپنے رب کی بارگاہ میں پیش فرما رہے ہیں. فرماتے ہیں وَإِنِّي عَبْدُكَ، باری تعالیٰ میں بھی تیرا بندہ ہوں، نبیُّکَ تیرا نبی ہوں، وَرَسُولُکَ اور تیرا رسول ہوں. أَنَّهُ دَعَاكَ لِمَكَّةَ، باری تعالیٰ ابراہیم میرے جد نے مکہ کے لیے تجھ سے دعا مانگی تھی کہ مکہ میں برکتیں عطا فرما دے، مکہ کو شہر امن بنا دے.
اور تو نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے صلے میں مکہ کو بنا دیا حرم، پورا شہر حرم بنا دیا کہ وہاں پر درخت کا پتا بھی آپ نہیں توڑ سکتے، حرام ہو گیا۔ کسی کا خون بہانا تو بڑی دور کی بات ہے، گناہ کرنا تو بڑی دور کی بات ہے۔ تو باری تعالیٰ انہ دعاک لمکہ، انہوں نے مکہ کے لیے دعا فرمائی تھی، وَإِنِّي أَدْعُوكَ لِلْمَدِینَہ، باری تعالیٰ میں تجھ سے مدینہ کے لیے دعا کرتا ہوں تو مدینہ کو حرم بنا دے۔ اور پھر آگے ارشاد فرماتے ہیں بِمِثْلِ مَا دَعَاكَ بِهِ لِمَکَّہ، باری تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام نے جو مکہ کے لیے برکتیں مانگی تھیں وہ ان کی دعا تھی، میں ان کی دعا سے 2 گنا زیادہ برکتیں مانگتا ہوں۔ آپ سوچئے آقا علیہ السلام کی دعا، یہ ہم اس کو ڈسکس کر رہے ہیں اور سن رہے ہیں، یہ کوئی عام شخص کی دعا نہیں ہے بلکہ کائنات میں بے مثل و بے مثال ہستی مطہرہ کی دعا ہے۔ حضور علیہ السلام کو بھلا کیا حاجت ہے، کیا ضرورت ہے؟ خود سوچیے، کوئی ضرورت ہے؟ کوئی حاجت ہے معاذ اللہ؟ آقا علیہ السلام کو کیا حاجت ہے؟ آقا علیہ السلام کے قدموں کی خیرات ہے، اس ساری کائنات کے خزانے، ساری برکت الہیہ، ساری نعمتیں حضور علیہ السلام کے قدموں کے صدقے ملتی ہیں، مگر آقا علیہ السلام خود دعا فرما رہے ہیں۔ سوچیے آقا علیہ السلام کو کتنا اشتیاق ہے اپنے مدینہ کے لیے۔ دعا نبی فرماتے اللہ نے تو برکتیں دینی ہی تھیں، مگر آقا کی تڑپ دیکھیے، آقا کی محبت دیکھیے اپنے شہر سے۔ سو ایک عاشق جو حضور سے عشق کرتا ہو، وہ جب اپنے آقا کو دیکھتا ہے ایسی محبت کرتے ہوئے تو اس کی محبت کو اور 4 چاند لگ جاتے ہیں، اور 4 چاند لگ جاتے ہیں۔ اس کے بعد اگلی روایت یہاں پر لاتا ہوں، پھر اگینسٹ متفق علیہ، صحیح بخاری صحیح مسلم کی۔ اس کے راوی ہیں حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، آپ فرماتے ہیں میں نے سنا آقا علیہ السلام کو فرماتے، یہ بھی صحیح بخاری کی جلد نمبر 2 میں اس کا نمبر آتا ہے 1777، اور جو صحیح مسلم کی جلد نمبر 2 میں اس کا نمبر آتا ہے 1370۔ حضرت علی فرماتے ہیں میں نے آقا کو فرماتے سنا، حضور علیہ السلام نے فرمایا ان، بے شک یہ جو مدینہ شہر ہے، ان المدینہ تھا حرم ما بین عائر الی ثور، 2 پہاڑوں کا ذکر فرمایا کہ جبل عائر اور جبل ثور، غار ثور کے درمیان کا جتنی وادی کا علاقہ ہے، احاطہ ہے، یہ سارا میرا مدینہ ہے اور حرم ہے۔ فمن، حضور علیہ السلام نے فرمایا پس سن لو آج سے، احدث حدثا فیہا، اگر آج سے اس شہر میں کوئی شخص گناہ کرتا ہے، یہ بڑے توجہ طلب الفاظ آنے والے ہیں دوستان محترم، بحیثیت مسلمان، بحیثیت عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں چاہوں گا کہ آپ اپنے قلب کو، اپنے دلوں کو، اس کے دریچوں کو کھول کر سنیں تاکہ یہ الفاظ آپ کے دلوں تک سما جائیں، آپ کے آقا کے الفاظ سما جائیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا فمن احدث فیہا حدثا او آوا محدثا، پس آج سے جو شخص میرے حرم میں، میرے مدینہ میں گناہ کرے گا یا کسی گناہ گار کو پناہ دے گا، فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، پس ہر اس گناہ گار پر جو میرے حرم میں آ کر گناہ کرے گا یا کسی گناہ گار کو پناہ دے گا، اس پر اللہ کی بھی لعنت ہو، اللہ کے سارے فرشتوں کی لعنت ہو اور تمام جمیع انسانیت کی لعنت ہو، فعلیہ لعنت اللہ۔ آپ سوچئے آقا علیہ السلام کا غضب کتنا ہے اپنے شہر کے تقدس کے لیے، آقا علیہ السلام کا جلال کتنا ہے، اگرچہ رحمت للعالمین ہے، تمام جہانوں کے لیے، تمام مخلوقات کے لیے، مگر گرفت کا اشارہ دے دیا کہ خبردار میرے حرم میں آ رہے ہو، اس کے ادب کا، تقدس کا خیال رکھنا۔ مگر معذرت کے ساتھ کہنا پڑتا ہے بدقسمتی سے، ہماری جو تاریخ ہے مسلمانوں کی تاریخ، اس میں جب ہم نظر دوڑاتے ہیں تو تاریخ اسلامیہ میں ہمیں جا بجائے ایسے مواقع ملتے ہیں کہ جہاں مدینہ المنورہ کے تقدس کا پامال، اس کو پامال کیا گیا۔ ابھی حضور علیہ السلام کو پردہ فرمائے پہلی ہجری بھی پوری نہیں ہوئی تھی، پہلی جو صدی تھی وہ بھی پوری نہیں ہوئی تھی، پہلی صدی ہجری، یہ بات آپ سے کر رہا ہوں اب میں آپ سے 61 ہجری کی، جب یزید ملعون نے بنو امیہ سے جب وہ تخت پر براجمان ہوا یزید ملعون، تو اس نے حکم دیا اور کربلا میں اہل بیت اطہار کا، خانوادہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک خون بہایا۔ اس کے بعد اس نے اسی پر اکتفا نہیں کیا، اس نے اپنی بیعت لینے کے لیے مدینہ المنورہ میں اپنے وفود کو بھیجا۔ وہاں پر مدینہ المنورہ کے اہل مدینہ کو جب خبر ہوئی کہ کربلا میں کیا قیامت برپا ہو چکی ہے، کیونکہ اس زمانے میں تو کمیونیکیشن کے مینز نہیں تھے، جب ان کو پتہ چلا تو انہوں نے یزید کی بیعت کرنے سے نہ صرف انکار کیا بلکہ یزید کے خلاف بغاوت کا اعلان کیا۔ اور صحابی رسول حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عوام جو تھی مدینہ المنورہ کے اہل مدینہ، ان کو اپنی بیعت کرنے کی دعوت دی، اور اہل مدینہ سب کے سب راضی ہو گئے۔ جب یزید کو خبر ہوئی تو اس بدبخت ملعون نے لشکر کشی کی مدینہ المنورہ کی طرف، اس نے لشکر بھیجا۔
امام بہقی دلائل النبوہ میں حدیث لاتے ہیں، پوری روایات لاتے ہیں اس حوالے سے جو میں آپ سے کوٹ کر رہا ہوں۔ چونکہ وقت کم ہے میں ڈیٹیل میں آپ کو حوالہ جات نہیں دے سکتا، سرسری نام بتا دیتا ہوں۔ جو اہل علم ہوں گے، جو لیکچر ریکارڈ ہو کر چلے گا، پبلش ہوگا، تو وہ سمجھ جائیں گے کہ میں کن کتب احادیث سے روایات دے رہا ہوں۔ امام بہقی دلائل النبوہ میں ساری روایات آتے ہیں۔ امام ابن کثیر، جن کو عرب علماء پڑھ کر عالم بنتے ہیں، امام ابن کثیر، تفسیر ابن کثیر کے جو مصنف ہیں، امام ابن کثیر البدایہ والنہایہ میں لاتے ہیں، امام ابن عساکر تاریخ مدینہ و دمشق میں لاتے ہیں، امام جلال الدین سیوطی جیسے امام الخصائص الکبریٰ میں لاتے ہیں۔ تو روایات میں آتا ہے کہ یزید نے 27,000 گھڑ سوار بھیجے، 27,000 گھوڑے پر سوار جو اس کے فوجی تھے وہ تھے 27,000، اور 17,000 سے زائد پیادہ فوج تھی، اس کی پیدل فوج تھی۔ آپ دیکھ لیجئے کتنی فوج اس نے بھیجی، کس کے لیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر مطیبہ پر چڑھائی کرنے کے لیے، مدینہ المنورہ پر چڑھائی کرنے کے لیے۔ اور جب وہ یہاں پر اس کا لشکر آیا تو مدینہ المنورہ میں آج بھی شہر سے باہر کالے پتھروں کا ایک ڈیرا ہے۔ جب آپ مدینہ المنورہ میں داخل ہونے لگتے ہیں تو مشرق کی جانب سے کالے پتھر آتے ہیں، اس مقام کو مقام حرہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ مقام حرہ۔ اور حدیث میں اس کا ذکر آتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بے شک میری امت کے بڑے جلیل القدر تابعین، میرے بڑے اچھے، میری امت کے اچھے لوگ وہ قتل کیے جائیں گے اسی مقام پر۔ روایات میں آتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک موقع پر جب اسی مقام سے گزرے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خرج فی سفر من اسفارہ، ایک موقع پر اپنے سفر کرتے ہوئے جب اس مقام پر پہنچے حرہ پر، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وقفہ، قیام فرمایا۔ صحابہ کرام نے سنا آقا علیہ السلام کو فرماتے ہوئے، حضور علیہ السلام نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم اللہ ہی کے لیے، اسی کی طرف سے ہمیں یہاں پر بھیجا گیا اور ہم نے اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے، ہم اسی کے لیے۔ تو جب صحابہ کرام نے یہ سنا تو صحابہ کرام پریشان ہو گئے، آقا کون سی پریشانی کی بات ہو گئی؟ یہ تو کوئی فوت ہوتا ہے تب آپ ارشاد فرماتے ہیں، یہ کوئی غم کی صورتحال ہوتی تب ارشاد فرماتے ہیں۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا قال یقتل بہذہ الحرہ، اسی مقام پر حرہ پر میری امت کے خیار امتی بعد اصحابی، اصحابہ کے بعد جو میری امت کے تابعین ہوں گے اور بڑے اچھے کردار والے ہوں گے کہ فرشتے ان کے کرداروں پر رش کرتے ہوں گے، مگر میری امت کے کچھ بدبخت بد نصیب ان اچھے کردار والوں کو یہاں پر شہید کریں گے اسی مقام پر۔ اور 700 کے قریب حفاظ صحابہ شہید ہوئے یزید کے لشکر کے ہاتھوں، اور 1700 کے قریب صحابہ کرام شہید ہوئے، اور ٹوٹل کیجولٹیز مورخین نے لکھی، مفسرین نے لکھی اور محدثین نے لکھی کہ ان کی تعداد 10,000 سے زائد، 10,000 سے زائد اہل مدینہ کا خون بہایا یزید نے۔ اور پھر حضرت سعید بن مسیب تابعی ہیں، آپ کی ولادت ہے 15 ہجری کی اور وصال ہے 94 ہجری کا، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پردہ فرمانے کے 5 برس کے بعد آپ کی ولادت ہے۔ صحابہ کرام سے ملے ہوئے ہیں اور تابعی ہیں، اس سبب سے جلیل القدر تابعی ہیں۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام 62 ہجری میں امام حسین علیہ السلام اور خانوادہ اہل بیت کی شہادت کے 1 سال کے بعد جب مدینہ المنورہ میں لشکر کشی ہوئی اور کامیاب ہو گئی تو یزید کو پیغام بھیجا گیا۔ مسلم بن عقبہ اس کا کمانڈر تھا، اس نے مسلم بن عقبہ کو خوش ہو کر خط لکھا، اس نے کہا کہ میں تم سے راضی ہوں مسلم بن عقبہ، 3 دن کے لیے مدینہ تم پر حلال ہے، جس عورت سے چاہو تم صحبت اختیار کرو، جس کا مال چاہو تم لوٹو، اور 3 دن کے لیے ہمارے آقا کا شہر، اس کی حرمت پامال ہوتی رہی۔ حضرت سعید بن مسیب تابعی وہ فرماتے ہیں کہ میں مسجد نبوی شریف میں تھا جب یزید کا لشکر آیا، اور اس بدبخت کے لشکر نے، اس کی فوج نے اپنے گھوڑے مسجد نبوی شریف کے اندر لا کر باندھے، ریاض الجنہ میں باندھے، تو میں چھپ کر ممبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نیچے ہو لیا۔ کہتے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا صحابی رسول بزرگ ہو چکے تھے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور عمر کے آخری حصے میں ان کی بینائی چلی گئی تھی، ان بدبختوں نے ان کا لحاظ نہیں کیا، ان کی داڑھی لیش مبارک کھینچ کر ان کو مارا۔ تو کہتے ہیں میں نے جب دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جلیل القدر صحابہ کرام کا یہ لحاظ نہیں رکھ رہے، تو میں تو تابعی ہوں، مجھے تو چھوڑیں گے نہیں، تو میں چھپ کر ایمان بچانے کے لیے، جان بچانے کے لیے ممبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نیچے میں نے 3 دن قیام کیا۔ اور کہتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر کرم ہوئی کہ 3 دن بغیر کچھ کھائے پیے بھی میری زندگی چلتی رہی۔ اور کہتے ہیں 3 دن تک چونکہ اذان معطل کر دی تھی یزید کی فوج نے، بدبختوں نے، مسجد نبوی شریف میں اذان نہ ہو سکی 3 دن تک۔ 62 ہجری کا وہ تاریخ سال تھا۔ کہتے ہیں کہ اذان نہیں ہوتی تھی، مگر واللہ باللہ، اس ذات کی قسم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، تابعی رسول فرماتے ہیں کہ مجھے ہر نماز کے وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ اطہر سے ہلکی ہلکی اذان کی آواز آتی،
ہلکی ہلکی جماعت کی آواز آتی، وہ وقت جب اس زمین کے اوپر انسانوں کے لیے اذان دینا بند کر دیا گیا تھا، میرے آقا کی مسجد نبوی شریف میں جماعت معطل کر دی گئی تھی، اس وقت بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے شہر کا، اپنی مسجد کا دفاع فرمایا۔ آج کا نقطہ یہ ہے میرے دوستو کہ مدینہ المنورہ کا دفاع ہر مسلمان کے ایمان کا بنیادی تقاضا ہے۔ ہم مر سکتے ہیں، ہم اپنی جانیں دے سکتے ہیں، مگر مدینہ المنورہ کے دفاع سے ایک انچ قدم پیچھے نہیں ہٹا سکتے۔ تو یہ وہ ابتدائی دور تھا۔ اس کے بعد آگے چلیے، سلطان نور الدین زنگی کا دور آتا ہے۔ پھر عیسائی وہ سازش کرتے ہیں اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نیچے زیر زمین سرنگ کھودی جاتی، مراکش کے کچھ مسلمان بہروپیے مسلمان بن کر آتے ہیں۔ اور یہ میں جو آپ سے بات کر رہا ہوں، یہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی سمیت جتنی کتب انہوں نے لکھی، اور ان کے علاوہ جتنے مورخین نے سیر العلام والنبلاء، جتنے سیر سیرت کی کتب ہیں مدینہ المنورہ کی تاریخ پر، سب کتب میں یہ متفقہ روایت آئی ہے حضرت سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دور کے حوالے سے۔ اور یہ 500 برس بیت چکے ہیں اب۔ وہ 62 ہجری والا واقعہ، یزید کی لشکر کشی کو 500 برس بیت چکے ہیں، 558 ہجری، اور یہ جو آپ کا برٹش کیلنڈر ہے اس کے مطابق 1142 عیسوی 1142 عیسوی سلطان نور الدین زنگی، پتہ ہے عمر کتنی ہے ان کی؟ 24 برس 24 برس کا مرد حق، مرد درویش، سلطان ہے شام کا، اور خواب میں آقا علیہ السلام کی زیارت ہوتی۔ اب ذرا اپنے گریبانوں میں جھانکیے آج کہ ہمارے ایمان کی حالت کیا ہو چکی ہے، کتنی زندگی کے کتنے برس ہم گزار چکے ہیں، اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کتنے دور ہیں ہم۔ اور وہ دور دیکھیے اپنے اسلاف کا، اپنے بزرگوں کا دور دیکھیے۔ آج بدنصیب لوگ بیٹھ کر کمروں میں لوگوں کو بٹھا کے بزرگوں پر تانا زنی کرتے ہیں، کہتے ہیں ہمارے بزرگوں نے تو کیا ہی کچھ نہیں تھا، وہ تو شاہی کچھ نہیں تھے۔ ارے نادان ظالم، تو شاہ کچھ نہیں ہے، اور انشاءاللہ العزیز تیرا زوال بھی عنقریب نظر آ رہا ہے دنیا کو، اور انشاءاللہ تیرا نام و نشان مٹ جائے گا۔ بزرگوں کو تانا زنی کرنے والے، بزرگوں کا نام رسوا کرنے والے، ان کا مذاق اڑانے والے، دنیا تیرا مذاق اڑائے گی۔ جہلم سے بیٹھ کے تو نے کیا سمجھا کہ تو پوری دنیا عالم اسلام کے بزرگوں کا مذاق اڑائے گا؟ ان کا دفاع کرنے والا کوئی نہیں ہے، اللہ خود دفاع فرماتا ہے۔ ابھی جو پچھلا لیکچر ہمارا ریکارڈ ہوا اس میں ہم نے صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث کوٹ کی کہ کس طرح اللہ اپنے اولیاء کا دفاع فرماتا ہے۔ سلطان نور الدین زنگی، ابھی یہ صوفی سلطان نہیں ہے، سلطان دنیا داری کے سلطان ہے، مگر وہ دور کتنا اعلیٰ تھا۔ 24 برس کا سلطان، خواب میں آقا کی زیارت ہوئی، آقا علیہ السلام نے فرمایا نور الدین، یہ دو بندے دیکھ لو، سرخی مائل ان کا رنگ تھا، فرمایا نور الدین تمہارا نام دین کے نور پر رکھا گیا ہے، مجھے ان دو لوگوں کے شر سے بچاؤ۔ خواب کی یاد رکھیں تعبیر ہوتی ہے، خواب من و نہیں ہوتا۔ آقا علیہ السلام کو حاجت نہیں ہے نور الدین کی، یہ نور الدین کے شرف ان کو صبح سعادت دی جا رہی ہے۔ اصل میں یہ نور الدین کے بخت جاگ گئے ہیں، ان کے نصیب جاگ گئے ہیں۔ تو نور الدین کو فرمایا کہ اس شہر کی جو ہے وہ مجھے ان کے شر سے بچاؤ، ان دو لوگوں کے۔ تو پھر نور الدین زنگی جو ہے وہ اسی وقت اگلی صبح جو ہے وہ رخت سفر باندھتے ہیں، مدینہ المنورہ جاتے ہیں، 20 افراد کا لشکر اپنا جو قافلہ لے کر جاتے ہیں، وہاں جا کر تحائف بانٹتے ہیں مسجد نبوی شریف میں، اور اعلان فرماتے ہیں کہ تمام مدینہ المنورہ کے لوگ آ جائیں۔ سب آ جاتے ہیں، مگر پوچھتے ہیں کہ کوئی رہ تو نہیں گیا؟ 2 لوگ رہ جاتے ہیں۔ تو پوچھتے ہیں وہ 2 لوگ کون سے ہیں؟ بتایا جاتا ہے کہ کچھ دن پہلے مدینہ المنورہ میں آئے ہیں، مراکش کے بڑے زاہد، بڑے عابد، عبادت گزار ہیں، ہر وقت نماز پڑھتے ہیں، نفل پڑھتے ہیں، عبادت میں بڑے اعلیٰ ہیں۔ لوگ ظاہر سے دھوکہ کھا گئے، نمازوں سے دھوکہ کھا گئے، لوگوں کو خبر نہ تھی کہ وہی تو ڈاکو ہیں۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ رسول کے قریب ایک کمرہ لیا ہوا تھا انہوں نے کرائے پر۔ تو حضرت سلطان نور الدین زنگی نے فرمایا مجھے جلدی سے ان کے پاس لے چلو، کہیں دیر نہ ہو جائے۔ جب ادھر پہنچے تو وہاں پر انہوں نے اپنے کمرے کے نیچے سرنگ کھودی ہوئی تھی، اور روایات میں آتا ہے اگر ایک رات گزر جاتی تو وہ لوگ روضہ اطہر تک پہنچ جاتے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر انور تک، وہ اتنی کھدائی کر چکے تھے۔ سلطان نور الدین زنگی نے پھر وہاں پر سیسا پلائی ہوئی دیوار جو ہے وہ اس کی تعمیر فرمائی، اور وہ آج تک اس کے دفاع کا اہتمام فرمایا۔ یہ نور الدین زنگی اب بالکل افطار کا چونکہ آخری وقت آ چکا ہے، گفتگو کو وائنڈ اپ کرتے ہوئے، آج سے 100 برس پہلے ترکیے کا ایک شیر فخر الدین پاشا، اس کو کیسی سعادت ملی مدینہ المنورہ کے دفاع کی۔ پہلی جنگ عظیم ہوئی 1914 سے 1918 کی، تو سلطنت عثمانیہ کا نام تو آپ نے سن رکھا ہے۔ پہلی جنگ عظیم کے اینڈ پر سلطنت عثمانیہ توڑ دی گئی اور 60 سے زائد ملک اس میں سے نکال دیے گئے۔ تو مدینہ کا جو گورنر تھا اس زمانے میں، اس کا نام تھا عمر فخر الدین ترکان۔ وہ لیفٹیننٹ جنرل تھے ٹرکش آرمی میں، یعنی کہ وہ آرمی چیف بن سکتے تھے، مگر ان کو مدینہ سے اتنی محبت تھی کہ وہ ساری چاہتے تھے کہ میری ڈیوٹی یہیں پر گزرے، تو وہ مدینہ کے گورنر تھے عمر فخر الدین ترکان۔ ان کو جو ٹرکش لوگ ہیں وہ فخر الدین پاشا کہتے ہیں،
وہ چونکہ خے نہیں بولتے تو فخر الدین پاشا ان کو اور فخری پاشا بھی کہتے ہیں. تو ان کے حوالے سے آتا ہے کہ 1916 میں ان کو بھیجا گیا مدینہ المنورہ، چونکہ وہاں پر جو مدینہ کا پرانا گورنر تھا مکہ کا، حسین بن علی شریف آف مکہ، وہ ایک بہروپیہ عیسائی جو کہ مسلمان بنا ہوا تھا، لارنس آف عربیہ جس کا نام شاید آپ نے سنا ہو، تو ابھی ڈیٹیل میں نہیں جا سکتے. لارنس آف عربیہ سے مل کے حسین بن علی نے مدینہ المنورہ پر چڑھائی کی. حسین بن علی نے، شریف آف مکہ نے، اس زمانے میں ہمیں نہیں بتایا جاتا، ہمیں اندھیرے میں رکھا جاتا ہے. یہ 100 برس پہلے 1916 میں مدینہ المنورہ پر چڑھائی ہوئی. تو ترکوں نے اپنا اسپیشل کمانڈو جنرل وہاں پر بھیجا، فخری پاشا، فخر الدین پاشا. وہ وہاں گئے. 3 سال انہوں نے مدینہ المنورہ کے محاصرے کے باوجود، کھانے کی چیزیں مدینہ میں نہیں آ سکتی تھیں، تجارتی سامان مدینہ میں بند ہو چکا تھا. 3 سال کا محاصرہ برداشت کیا فخر الدین پاشا نے، حتیٰ کہ وہاں کے ایک ہلال احمر کے، ریڈ کریسنٹ کے ایک والنٹیئر تھے، رضاکار. وہ کہتے ہیں کہ ایک جمعہ کی نماز کے بعد میں نے مسجد نبوی شریف کے سین ایکٹس میں دیکھا فخر الدین پاشا کو کہ انہوں نے نماز جمعہ ادا کرنے کے بعد اپنے فوجیوں سے خطاب کیا اور مختصراً فرمایا کہ اے سپاہیوں، میں تمہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ دے کر تم سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنے آقا کے شہر کے دفاع کے لیے کبھی پیچھے نہ ہٹنا، اور دشمن کی تعداد چاہے کتنی زیادہ کیوں نہ ہو. 3 سال گزر چکے ہیں اور آپ حیران رہ جائیں گے کہ شریف آف مکہ نے 1917 میں 130 حملے کروائے مدینہ المنورہ پر. 130 حملے 1917 میں، اور 1918 میں 300 سے زائد حملے ہوئے مدینہ پر. 300 سے زائد. یہ شیر ڈٹا رہا، یہ مرد حق ڈٹا رہا فخر الدین پاشا. اور اس کے بعد یہ اپنے سپاہیوں سے کہتا ہے کہ دشمن کی تعداد چاہے جتنی زیادہ کیوں نہ ہو، ہمیں فاقے کتنے کیوں نہ کاٹنے پڑ جائیں، مجھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوئی ہے خواب میں. آقا علیہ السلام نے فرمایا فخر الدین میرے شہر کا دفاع کرنا، میرے شہر کے دفاع سے پیچھے نہ ہٹنا. سو یہیں پر اپنی گفتگو کو وائنڈ اپ کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ خالق کائنات ہم مسلمانوں کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر اقدس کی حفاظت اور مدینہ المنورہ کے تقدس کی حفاظت، اس کے ادب کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنی زندگیاں مدینہ المنورہ کی محبت میں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.